الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درس القرآن والحدیث الآن عن حکم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمل الصحابہ بالدلائل القاطعہ بالقرآن والحدیث ولذا استعملوا استماعا۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ مسلسل درس قرآن درس حدیث کے سلسلے اور دلائل صحیحہ صریحہ کے ذریعہ بیان کر رہے تھے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہم پچھلے جمعے پہ درس قرآن درس حدیث کر رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان بھی کیا، پریکٹیکل کے روزہ رکھ کے بھی میلاد کیا، صحابہ کے سامنے بھی بیان فرمایا۔ اس پر پچھلے جمعے تفصیل سے حدیث صحیحہ بیان ہو چکی تھی۔ آج کے درس قرآن درس حدیث میں صحابہ نے میلاد منایا، جی ہمارا کنٹینٹ اور موضوع ہے۔ بالحدیث صحیحہ انشاءاللہ بیان ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ درس قرآن درس حدیث تو بے حد نفع سے ہوگا۔ اس سے پہلے درود و سلام کی قرآن محفوظ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت قال ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئۃ مرہ، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، جاء یوم القیامہ، قیامت میں اس حال میں آئے گا، ومع نور، اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا، لو قسم ذالک النور بین الخلائق کل نواسع، اگر اس نور کو ساری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور ساری مخلوق کو کافی ہو جائے۔ جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئۃ مرہ، 100 بار جو جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجے، جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، ومع نور، اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا، لو قسم ذالک النور بین الخلائق، اگر اس نور کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، لواسعہ، تو یہ نور ساری مخلوق کو کافی ہو جائے۔ کتنی عظیم شان فضیلت ہے درود و سلام کی۔ خصوصاً جمعہ کے دن اگر 100 بار با اہتمام پڑھ لیا جائے تو قیامت کے دن اس طرح نہیں آئے گا، اس طرح اس شان سے آئے گا کہ نور ہوگا اس کے ساتھ، وہ عام نور نہیں ہوگا، ایسا عظیم شان نور ہوگا کہ وہی نور اگر ساری مخلوق میں بانٹ دیا جائے سب کو روشن کر کے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام کی ہم عادت بنائیں، اس کا وقت بھی نکالیں، خصوصاً جب جمعہ کا دن ہو تو اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں دین میں دنیا دونوں میں حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ نے میلاد منایا، برتھ ڈے سیلیبریشن آف دی بیلوڈ آف اللہ بائی ہز صحابہ، عمل و مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمل الصحابہ بلا حدیث صحیحہ، یعنی سرکار کے صحابہ نے میلاد منایا، سرکار کا برتھ ڈے یوم میلاد صحابہ نے منایا۔ اس پر درس قرآن درس حدیث صحیحہ سنیں، انشاءاللہ ایمان تعالیٰ ہو جائے گا۔ رواہ احمد بن شعیب النسائی فی سننہ، امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں
قال معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، یعنی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے حلقے میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام حلقہ لگائے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ بہت توجہ والے الفاظ حدیث کے۔ ما اجلسکم، تمہیں یہ جلسہ کس شے نے کروایا ہے؟ اجلس یجلس، اجلاس کہتے ہیں نا، اجلاس ہو رہا ہے باب فعل پہ۔ ما اجلسکم، تمہیں یہ جلسہ کس نے کروایا؟ یہ تم جلسہ کیوں کیے بیٹھے ہو؟ قالوا، صحابہ کرام نے جواباً عرض کی جلسنا، ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، جلسنا، یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہوا ہے ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی اس ہدایت پہ شکر ادا کریں، اس کی حمد و تعریف بیان کریں جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اور دوسری کیا وجہ اس جلسے کی؟ جلسنا، ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے ومن علینا بک، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے اور ہمارے پاس بھیج کے جو اللہ نے احسان عظیم فرمایا ہے، اس احسان عظیم پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے سرکار کی آمد کی اور خوشی کے لیے ہم نے یہ جلسہ کیا ہے۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ سنتے جائیں، صحابہ نے جلسہ کیوں کیا؟ سرکار نے پوچھا تو فرمایا جلسنا، یہ عربی گرامر کو اٹھا کے دیکھ لیں، جلسہ یجلس، جلسن جلوسن جالسن اسی سے بنا ہے، یعنی سٹنگ کرنا، بیٹھنا، جلسہ کرنا۔ تو فرمایا جلسنا، ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے ندعو اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدینہ، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی، اس کا شکریہ ادا کرنے کے جلسہ کیا۔ وہ دوسری وجہ ومن علینا بک، اور چونکہ اللہ نے ہم پہ اپنے حبیب کو ہمیں بھیج کے ہمارے اندر جلوہ افروز کر کے ہم پہ احسان کیا ہے، لہذا اللہ کی ہدایت اسلام اور سرکار کی آمد پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ کیا ہوا ہے۔ فقال، تو سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا اللہ ما اجلسکم الا لذلک، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے اس لیے جلسہ کیا ہے؟ قالوا اللہ جلسنا ما اجلسنا الا لذلک، ہاں اللہ کی قسم ہم نے اس لیے ہی جلسہ کیا ہے کہ اللہ نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی ہے، سرکار کی ذات کو اپنے حبیب کو ہمارے اندر بھیج کے ہم پہ جو احسان کیا ہے، تو اللہ کی ہدایت اور سرکار کی آمد پہ خوشی پہ، سرکار کی ہمارے پر آنے کی خوشی میں ہم نے یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی یہ جلسہ کر رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ توجہ تک فقال، تو سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، فرمایا مجھے تم سے جو میں نے قسم لی ہے یہ اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پہ شک ہے، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا، اللہ نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا لذلک، کیا تم نے اس لیے ہی جلسہ کیا ہے؟ یہ قسم میں تم نے اس لیے نہیں لے رہا تہمۃ لکم کہ مجھے تم پہ شک ہے، وانما اتانی جبرائیل، حقیقی بات یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، فاخبرنی، اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ اے صحابہ تمہارے اس جلسے سے جو تم نے اللہ کی ہدایت پر حمد و ثنا کے لیے
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہمارے اندر آنے پہ، سرکار کے بھیجے جانے پہ، سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ جو ہم نے جلسہ کیا ہے، اللہ جل شانہ تمہارے اس جلسے پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ نسائی شریف ساستہ کی احمد بن شعیب النسائی نے اس کو اپنی نسائی میں سنن میں نقل کیا، اور محمد بن عبداللہ الخطیب مشکات المصابیح میں، جہاں تو صراحتاً حدیث کے الفاظ بھی جلسے کے ہیں۔ آپ بتائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے جلسہ کب کیا، یہ وہی کہے گا جس کو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عبور نہیں ہے، یا چند احادیث اس نے پڑھ لی اور حقیقت سے اس کا پردہ ہی نہ اٹھا اور اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگ گیا۔ قرآن و سنت کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے واضح الفاظ جلسنا کے الفاظ ہیں، ما جلسنا، ما جلسکم، جلسنا۔ یہ ہم نے جلسہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ہمارے اندر آمد ہوئی ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یا دیکھیں سرکار کا جلسہ، سرکار کی آمد کی خوشی میں جلسہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی جلسنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم نے جلسہ کیا، یہ صحابہ نے جلسہ کیا۔ یہ ریفرنس احمد بن شعیب النسائی کا سنن میں جو ساستہ کے ائمہ حدیث میں سے ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند، اور امام محمد بن عبداللہ الخطیب نے ابھی مشکات المصابیح میں نقل فرمایا۔ اس حدیث سے تو بالکل واضح کر دیا کہ صحابہ کرام نے جلسہ کیا، میلاد کا جلسہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے جلسہ کیا، سرکار کی آمد پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسہ کیا۔ تو بتائیں پھر جلسہ کسے کہتے ہیں؟ آج امت مصطفیٰ جو سرکار کی آمد کی خوشی میں جو جلسہ کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال کو بیان کرے، سرکار کی سیرت بیان کرے، تو یہی تو ہے جو صحابہ کرام نے جلسہ کیا۔ وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، یہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، حیت اور کیفیت میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جلسہ تو ہوا جو صحابہ کرام نے کیا ہے، تو امت مصطفیٰ بھی کر رہی ہے۔ یہ بدعت کا لفظ اتنا ہیوی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سوچنا چاہیے کہ لفظ بدعت کا اطلاق اس میں نہیں آتا، ورنہ پھر ان احادیث میں سارے صحابہ کے عمل کو بدعت کہنا پڑے گا، جو صحابہ کرام نے اچھے اعمال کیے ان کو بھی بدعت کہنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ پھر تو سارا حکم جا کے پیچھے جائے گا، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی اس بدعت کے غلط فتوے سے نہ بچ پائیں گے، اس کی زد میں آ جائیں گے۔ جیسے جہلانہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت، ہر اچھے کام بدعت، اس طرح کی کام نہیں چلے گا۔ شریعت نے اصول بنائے ہیں، ہر اچھا کام بدعت ہوتا ہے، لیکن بدعت کون سی ہوتا ہے اس کی تقسیم ہے۔ اس پہ ہم نے یوٹیوب پہ اس پہ پورا تفصیلی بیان اپلوڈ کر دیا، اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو ہم اس میں تفصیلی پھر بحث کر دیں گے تاکہ ریلیو ہو جائے۔ رہی بات سرکار کے صحابہ کے جلسہ کرنے سے، وہ اس احمد بن شعیب النسائی ساستہ کے ائمہ حدیث نے اپنی سنن اس کو نقل کر دی، جلسہ ہو گیا۔ جب ایک بار ہو گیا، اور کیا کس نے؟ ایک صحابی نے، دو نے، تین نے، کتنے نے کیا؟ جلسنا، ہم سب نے جلسہ کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جلسہ کیا، جمع ہے اس میں، بے جمع کا صیغہ 3 سے لے کے 3 کروڑ کے آگے کی فکر کی حد ہی نہیں، جتنا بھی لے جائیں، اربوں خربوں پہ لے جائیں، اس کا فکر آگے چلا جاتا ہے 3 سے آگے۔ تو جلسنا جمع صحابہ، جمع کا صیغہ ہے، ہم نے جلسہ کیا، تو صحابہ تو سارے جلسے میں تھے، جلسہ تو ہو گیا، سرکار کی آمد پہ اللہ کی حمد و ثنا پہ جلسہ ہو چکا۔ جب وہ ہو گیا تو ظاہر تا قیامت امت مسلمہ کے لیے جائز ہو گیا، صحابہ کا عمل ثابت ہو گیا، سنت ہو گیا۔ تو اس کو امت بھی جب ایسا کرے گی تو اس کو اللہ کی حمد و ثنا پہ، سرکار کے فضائل و کمال پہ اور سیرت کردار بیان کرنے پہ ثواب ملے گا۔ بدعت کا تو لفظ ہی جان سے جاتا رہا، یہ اہم بات۔ دوسری بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سرکار کا میلاد بنایا۔ دوسری حدیث سے صحیحہ، بہت ہی عمران فوز حدیث، رواہ محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح۔ اس حدیث پاک کو محمد بن عبداللہ الخطیب مشکات المصابیح میں، وہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا، وہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی فی سنن، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرماتے ہیں جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جلسہ کیے ہوئے تھے۔ پھر وہی الفاظ حدیث جالسہ، عربی رہبر ہے، کوئی بھی عربی کا ماہر اہل عرب کی لغت جانتا ہے اس کو کہ جالسہ یجلس، جس کو انگلش میں سٹنگ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں کہتے ہیں بیٹھنا، جلسہ۔ جالسہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صحابہ کرام جلسہ کیے ہوئے تھے۔ سرکار کے صحابہ کرام میں کچھ جلسہ کیے ہوئے تھے۔ فخرج، یہ صحابہ کا جلسہ تھا۔ فخرج، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لائے، اس جلسہ صحابہ پہ سرکار تشریف لائے۔ فقال، تو سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، توجہ رکھنا، سرکار جلسہ صحابہ پہ تشریف لائے، صحابہ جلسے کیے ہوئے تھے۔ فخرج حتی اذا دنا منهم سامع یتذاکر، سرکار چپکے سے تشریف لائے، آ کے بیٹھ گئے۔ ان کا اپنا آنا ان پہ ظاہر نہ فرمایا، جیسے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں کچھ احباب، تو پیچھے سے کوئی آ جائے چپ کے بیٹھ جائے تو آگے والوں کو خبر نہیں ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف فرما گئے۔ فخرج حتی اذا دنا منهم سامع یتذاکر، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب ہوئے، قریب ہو کے بیٹھ گئے، سامعہم یتذاکرون، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہتے سنا۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ سامع یتذاکرون ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، فقال بعضهم، صحابہ کرام میں نے بعض نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ وموسیٰ کلمہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا، جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ فعیسیٰ کلمۃ اللہ روح، عیسیٰ اللہ کا کلمہ، اس کی نشانی اور روح ہیں۔ کلمہ یعنی نشانی، روح اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کے آپ کے پاس پھونک ماری تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہوا، حمل میں آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کلمۃ اللہ روح اللہ کو اس لیے کہتے ہیں، اللہ کی نشانی، بغیر باپ کے پیدا۔ اللہ چاہے تو جو چاہے کرے، قادر مطلق ہے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ چونکہ جبریل امین علیہ السلام نے پھونک ماری تھی اس لیے روح اللہ ہے۔ جبریل کا ایک نام روح اللہ بھی ہے، روح الامین جن کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبریل امین کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو یہ جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے کامل بشر بن گئے۔ اب کامل نور مخلوق تھے، نوری مخلوق کے سردار ہیں جبریل، مگر ادھر آئے ہیں تو کامل بشر بن گئے، بشرا سویا۔ تو نور اور بشریت دونوں صفتیں جمع ہو سکتی ہیں، متضاد نہیں ہے کہ جمع نہ ہو، دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ سید الملائکہ نوری مخلوق ہے مگر ان کے پاس آئے تو خالص بشر بن گئے، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس لیے ان کا ایک نام روح اللہ بھی ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے فعیسیٰ کلمۃ اللہ روح، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی اور روح اللہ ہے۔ وآدم اصطفاہ اللہ، اور آدم وہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا، صفی اللہ ہے، آدم صفی اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا۔ صحابہ کرام درجہ بدرجہ انبیاء کے رسولوں کے فضائل کو بیان کر رہے تھے، سرکار سن رہے تھے۔ فخرج علیہ، حدیث کے آگے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آنا صحابہ پہ ظاہر کر دیا، کیونکہ آ تو پہلے ہی چکے تھے، پیچھے بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ فخرج، جہاں پہ وخرج علیہم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر اپنا آنا ظاہر فرما دیا، ظاہر ہو گیا کہ میں آ گیا۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد سمعت کلامکم، میں نے تم سب صحابہ کرام کی باتیں سن لی ہیں، جتنی تم نے انبیاء کے فضائل کو بیان کیا سب سن لیا ہے۔
وَعَجَبَكُمْ تمہیں یہ پسند آتا ہے اَنَّ ابراہیم خلیل اللہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ بے شک وہ ایسے ہی ہے، وَعِيسَىٰ كَلِمَةُ اللَّهِ وَروحُ عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں، بے شک وَهُوَ كَذَلِكَ وہ ایسے ہی ہیں، وَموسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ وہ ایسے ہی ہیں، وآدم اصطفاہ اللہ اور آدم وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، صفی اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ بے شک وہ ایسے ہی ہیں، الا پھر سرکار نے فرمایا انا حبیب اللہ، الا اماہا یہ تین حرف عربی میں جب کلام کے شروع میں آتے ہیں تو یہ آگے مخاطبین سے غفلت کو ہٹانے کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے آتے ہیں، تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، الا انا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر مگر فخریہ نہیں کہتا، وَأَنَا حَامِلُ اللِّوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کو میں اٹھائے ہوئے ہوں گا، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَن دُونَهُ اور اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے سارے انبیاء اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر لیکن فخریہ نہیں کہتا، وَأَنَا أَوَّلُ میں وَأَنَا أَوَّلُ شَافٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، ولا فخر یہ بھی فخریہ نہیں کہتا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحْرِقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائے گا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي اللہ میرے لیے وہ دروازہ کھولے گا، میرے لیے وہ دروازہ کھولے گا، فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ مجھ کو اور میرے ساتھ غریب مسلمان مومنین ہوں گے ان کو میرے ساتھ جنت میں داخل کروائے گا، ولا فخر یہ بھی فخریہ نہیں کہتا، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ عَلَى اللَّهِ ولا فخر اور میں اللہ کے ہاں اولین و آخرین پچھلے اگلے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں میں عظمت والا ہوں، بلا فخر یہ بھی فخریہ نہیں کہتا، یہ اللہ نے کمال بخشے ہیں مجھے۔ اے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ترمذی شریف محمد بن عبداللہ الخطیب نے اس کو مشکات میں اور امام دارمی نے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے اس کو سنن میں نقل کیا سند متصل کے ساتھ، یہاں صحابہ نے میلاد منایا، زبردست میلاد کا جلسہ ہوا، صحابہ نے کیا، سرکار جلسے پہ تشریف لائے اور وہ جو صحابہ کرام پچھلے انبیاء کے فضائل بیان کر رہے تھے سرکار سنتے رہے، جب سب سن چکے سرکار نے اپنا ظاہر کر دیا کہ میں بھی آ گیا ہوں بیٹھا ہوں، سرکار نے جب ان کے کلام کو سنا فرمایا سب ٹھیک ہے، تم نے جو جو کہا ہے سب حق ہے، پھر سرکار نے اپنے فضائل کو بیان کیا ڈیٹیل کے ساتھ، جب یہ آپ سن چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سرکار نے اپنے فضائل کو بیان کر دیا، صحابہ نے الحمدللہ جلسہ کیا، جلسے کے الفاظ کے ساتھ حدیث صحیحہ سے ضرور ثابت ہے سرکار کا میلاد کا جلسہ کرنا، جلسنا جلسہ کے الفاظ حدیث صحیحہ میں ہیں، جو عربی لغت تھوڑی سی بھی جانتے اس کو بھی بتائیں، اور سرکار کے یہ صحابہ تو جلسہ لگا کے بیٹھے سرکار کے فضائل و کمال کو بیان کر رہے ہیں، اوپر سرکار تشریف لاتے سرکار نے منع نہ فرمایا، روکا نہیں بلکہ اس کو باقی رکھا، پھر سرکار نے اپنے فضائل کو بیان کر دیا اور اپنی فضائل کو بیان کر کے اس پہ اور مہر تصدیق ثبت کروا دی، صحابہ کرام نے جلسہ کیا۔ آئے تیسری حدیث رواہ محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں اس محمد بن عبداللہ البخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، وہ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کی سننی، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے سنن میں، اور محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، بہت اہم حدیث سنیں۔ صحابہ کرام نے میلاد کیا، عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ قال، حضرت عطاء بن یسار صحابی رسول ہیں، عظیم الشان صحابی رسول ہیں، قال فرماتے ہیں لقیت عبداللہ ابن عمر بن العاص، فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو بولا، اس سے میری میٹنگ اور ملاقات ہوئی، فقلت له اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ،
تو میں نے ان کو کہا تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ بیان کیجیے۔ تورات شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ بیان فرمائیں۔ قال اجل، نے کہا ٹھیک ہے، میں تورات کی وہ صفات بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول نے سوال کیا سرکار کی صفات بیان کرو جو تورات میں ہیں، وہ مجھے بتاؤ۔ وہ جواباً تورات سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات والے ہیں وہ فرماتے ہیں اجل، میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتی فی القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو قرآن میں ہیں ان میں سے بعض صفات تورات میں بھی ہیں۔ اللہ تورات میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، یہ تورات میں یہ الفاظ ہیں۔ اے نبی، اے صداقتوں کے گواہ، شاہد، اور اے جنت کی خوشخبری سنانے والے اور جہنم کا ڈر سنانے والے، وحرزا للامیین، ہم نے آپ کو امتیوں کے لیے پناہ گاہ بنایا ہے، اپنی گناہ گار امت کے لیے حرزا للامیین، اپنی امتیوں کی پناہ گاہ بنایا ہے۔ یہ تورات میں الفاظ کس نے نقل کی اس حدیث پاک کو؟ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، محمد بن عبداللہ الخطیب مشکات المصابیح میں، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ یہاں حدیث میں واضح ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میلاد کیا، سرکار کے فضائل کو بیان کیا، سرکار کے فضائل کو پوچھا، تو رات میں بھی لکھے تو پوچھا اس میں کیا لکھا ہے، سرکار کی وہ صفات بیان کرے، اور باقاعدہ سنا، اور سنانے والے صحابہ نے سنایا بھی، وہ سارے فضائل کو بھی بیان کیا۔ چونکہ سرکار امت کے لیے یہاں یہ جو تورات میں الفاظ ہیں نا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، یہ تورات میں ہے کہ امتیوں کے لیے یہ پناہ گاہ ہیں، گناہ گار عاصی امت کے لیے سرکار پناہ گاہ ہے، بے شک پناہ گاہ ہے ہماری، کل قیامت کے لیے تو ہر ایک منکر بھی مان لے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے جو گر حشر میں مان گے، پھر تو ہر کوئی مان لے گا، وہاں تو ہر ایک مانے گا سرکار کو لے گے، وہاں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سرکار کے بغیر چارہ نہیں، سارے انبیاء بھی اذهبوا الی غیری کہیں گے، اور بات بننی ہے سرکار سے، سرکار کے بغیر تو شفاعت کبر کا دروازہ ہی نہیں کھولنا، ساری مخلوق کی داد رسی قیامت دن سرکار فرمائے، اور قرب حساب کا سلسلہ شروع ہونے کا نہیں ہوگا، مگر سرکار جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تب جب کہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلے گا۔ یہ ہے صحابہ کا میلاد منانا۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم سبق کی طرف جو میلاد مصطفیٰ کا ساری امت کے لیے سبق ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور سرکار نے کیا تعلیم دی ہے، تو بھی ذرا سن لیں۔ میلاد منانا بے شک مستحب، اچھا، جائز کام، لیکن ہم اہل سنت بار بار تصریح کرتے ہیں کہ فرض واجب نہیں ہے، کوئی اس کو فرض نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، مستحب ہے، ہر ایک اپنا درجہ، جتنا حدیث اور قرآن سے ثبوت ہوتا ہے اتنا درجہ ہوتا ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے، مستحب کو مستحب رکھیں، فرض نہ بنائیں۔ اسی منبر رسول پہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جو میلاد نہیں مناتا دار اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ کتنا ظلم ہے، یہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کوئی اہل سنت کا مذہب نہیں کہ دار اسلام سے خارج ہے، کیوں بھائی؟ مستحب کام ہے نہیں کیا تو کیوں دار اسلام سے کیوں خارج ہے؟ تہجد مستحب ہے نا، سب پڑھتے ہیں، تہجد نفل ہے، جتنے لوگ ہیں تہجد نہیں پڑھتے دار اسلام سے خارج ہیں، جتنی نماز میں نفل ہے ایک کو چھوڑ دے تو قیامت اس کی تو کچھ نہیں ہوگی اسے، نفل ہے پڑھنے چاہیے، یہ فرض نمازوں کے بدلہ بنائے جائیں گے، حدیثوں سے ثبوت ہے اس کا، جب کمی ہوگی فرض نمازوں میں تو یہ نفل اس کے بدلے میں دیکھ کے اگر ہوں گے تو اس کا کھاتا حساب برابر کیا جائے گا، پڑھنے چاہیے۔ لیکن حکم شرع جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ مستحب کو مستحب رکھے، اس کو فرض واجب نہ بنائیں، مستحب کو مستحب رکھے، نفل نفل ہے، اس کو ہم فرض نہیں بنا سکتے۔ پھر یہ کہنا کہ جو مستحب نعوذ باللہ میلاد کا جلسہ نہ کرے دار اسلام سے خارج ہے، واہ بھائی، یہ ان پڑھے مولویوں کو جب ممبر پہ بٹھائیں گے نا تو یہی حال ہوگا۔ میں خود یہاں کے بہت سے بندوں کو ملا، میں نام نہیں لیتا، وہ بیچارے اتنے بدظن تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہی کہا گیا کہ جو میلاد کا جلسہ نہیں کرتا اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے، اندھیر نگری کا فتویٰ، یعنی پڑھا کچھ نہیں، فتویٰ دینے کے جا، مفتی کہاں بنے، کس جامعہ میں پڑھے، کتنا پڑھے، کوئی پتہ نہیں، ہم نے اس کو ممبر بندوں کو بٹھا دیتے ہیں
پھر ایسوں پہ ہم اوپر جب نازل کرتے ہیں نا، پھر جو وہ دین کی تباہکاری کرتے ہیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہے۔ بغیر پڑھے مستند عالم کو نہ تو مجلس واعظ میں بٹھائیں، نہ ممبر رسول پہ بٹھائیں۔ آج ہمارے اندر علماء کا جو ختم ہوتا جو نظام جا رہا ہے نا، یہ بڑی تباہی کا باعث ہے۔ اپنے اندر علماء پیدا کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ آج ادھر ہیں، کل کہیں اور چلے جائیں، پھر کون کہاں رہتا ہے ہمیشہ؟ کہاں حکم شریعت، کہاں اللہ کا حکم کہاں جائے کہیں لے جائے؟ کوئی کسی علاقے مستقل نہیں رہتا۔ اپنے بندے پیدا کریں، یہاں اپنا عالم چاہیے، علماء پیدا کریں، جامعہ میں پڑھیں گے تو عالم بنیں گے۔ ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے گھما کے پیٹ سے عالم بنیں گے۔ حضور غوث سے پاک بھی مدرسہ میں 20-22 سال پڑھ کے عالم بنے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارے پڑھ کے، داتا علی حجویری پڑھ کے عالم بنے۔ آج تو بل پڑھے پیر بنے بیٹھے، اللہ کا بے کا نہیں پتہ پیر بن گئے۔ خود آگے ولایتیں تقسیم ہو رہی ہیں، آپ پہ خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ یہ اہل سنت کا کوئی مذہب مسلک نہیں ہے۔ اس طرح اندھی دھندی فساد ہے نا، یہ کوئی مذہب و مسلک نہیں۔ اس طرح کا مہربانی کریں۔ اور دوسری، سرکار کی سیرت میں سب سے اہم جو ہمیں اسلام نے پیغام دیا وہ ہے امن کا، سلامتی۔ اسلام کہتے ہیں سلامتی دینے کو۔ دوسرے کو سرکار فرماتا المسلم من سالم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تقریر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن آج ہیں محفوظ ہم؟ یہ صبح کو سپیکر جو کھلتے ہیں، کوئی بڑی اہم باتیں نکالوں گا تو جو سنو، اللہ کرے اس پہ عمل بھی ہو جائے۔ صبح تہجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، 4:30 بجے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا حساب ہے بھائی؟ 5 بجے فجر ہو رہی ہے، اذانیں 4:30 شروع ہو گئی۔ جو سو کے اٹھتا ہے وہ مائک پہ پہنچتا ہے، اس کو ٹائم کا نہیں پتہ، اس کو اذان دینا ہی جائز نہیں ہے۔ ایسے بندے کو اس کو کھڑا کرنا جائز نہیں تھا، اذان پہ کس نے بٹھا دیا اس کو؟ لیکن شور ہوتا ہے، پھر فجر پہ شور، اذان سے لے کے زور تک شور، یعنی جو نماز کا بیچ اور درود تاج بھی اوپر ہیں، درود و سلام بھی اسی سپیکر پہ ہے، ذکر بھی سپیکر پہ ہے، مخلوق تو مر جائے نیچے۔ اور اتنا شور برپا کرنا کہ ساتھ والے توبہ پڑھے، اور بچے بیمار ہیں تو بیمار بچے پڑے ہیں، کوئی بوڑھا بیمار پڑا ہے، کوئی سویا بچہ پڑھو کہ ڈر کے کھڑا ہو جائے، کانوں میں کوئی سکہ ڈلوائے، کیا کرے؟ یہ جو طوفان بدتمیزی برپا کر کے اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے، یہ کوئی اہل سنت کی خدمت نہیں ہے۔ بالکل ہم بندانے دول کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اذیت مسلم حرام ہے، اس لیے سپیکر پہ شبینہ پڑھنا بھی ناجائز ہے، اور سپیکر پہ اس طرح زور سے ذکر کرنا ایسے بے وقت ٹائم پہ جب لوگ سو رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جو کسی مسلمان کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اسی حدیث پا کے رکھیں نا، ہم اذیت کتنے، یہ سپیکروں پہ بندے کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ شور ہی شور ہے، شور ہی شور ہے، صبح شام شور ہی شور۔ یار کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت وقت ہوتا ہے، کوئی جلسے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی لوگ اکٹھے ہیں مسجد میں چاند بج بیٹھے ہیں، یہاں کا بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم لگا دیں، لوگوں کے دکان